السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں، اگر آپ کے اوپر کتنا ہی خطرناک جادو ہے، یا آپ کے گھر کے اندر کسی کے اوپر نظر ہے، یا کسی بچے کے اوپر نظر ہے۔ دوستو، پہلے آپ یہ جانیں کہ کیا واقعی نظر ہوتی ہے، نظر لگتی ہے؟ کیا واقعی میں جنات کسی کے اوپر اثر کرتا ہے؟ کیا واقعی میں جادو ہے یا یہ بکواس کی باتیں ہیں؟ تو آپ کو میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسانوں سے پہلے جنات کو پیدا کیا۔ تو اب یہ بات ذہن سے آپ نکال دیں کہ میں جنات کو نہیں مانتا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے جنات کو انسان سے پہلے پیدا کیا۔ تو اگر اب کوئی یہ کہے کہ میں جنات کو نہیں مانتا، گویا قرآن کی ان آیتوں کا وہ انکار کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ نے یقین کرنا ہے، قرآن میں جس چیز کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں، تو آپ کو ہر حال میں ماننا ہوگا۔ اگر آپ نہیں مانتے، گویا آپ نے اللہ کے اس حکم کو پیٹھ پیچھے کر دیا۔ کیا نظر لگتی ہے؟ اب اس پر آئیں تو اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ العین حق، نظر لگنا سچ ہے، حق ہے، نظر لگتی ہے۔ انسانوں کی نظر، ایک دوسرے کی نظر انسانوں کو لگ جاتی ہے، اور نظر اتنی خطرناک ہے کہ فرمایا کہ انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے۔ تو نظر سچ اور حق ہے، اس لیے نظر سے آپ بچا کریں۔ تیسری چیز، کیا جادو ہے یا نہیں؟ تو قرآن میں اللہ نے اس کا بھی ذکر فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں 70,000 جادوگر آئے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تیرے ہاتھ کے اندر جو عصا ہے اسے زمین پر رکھ، تو اس عصا کے رکھنے کے بعد کئی ہزار جادوگر سجدے میں چلے گئے۔ قرآن نے فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام کے تمام جادوگر اس معجزہ کو دیکھ کر سجدے میں چلے گئے، اور سب کے سب نے ایک ساتھ کہا کہ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، میں اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اب آپ کے دل و دماغ کے اندر جو ڈاؤٹ، جو شک ہے، مجھے امید ہے کہ ان تینوں آیتوں کو سن کر آپ اچھے طریقے سے نکال دیں گے۔ تو نظر لگتی ہے، ان کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج بھی ہمیں بتلایا ہے۔ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر چاروں قل، آیت الکرسی، یہ نظر کے لیے، جادو کے لیے بہت ہی زبردست سورہ ہے۔ دوستو، اب ان کا ہم علاج کیسے کریں؟ تو بہت آسان ہے۔ اگر آپ کے اوپر واقعی جادو ہے، یا آپ بیمار ہیں، دوائی کھا کھا کے تھک چکے ہیں، آپ کو صحت نہیں ملی، آپ ٹھیک نہیں ہوئے، تو آپ نے اسکرین پر ایک آیت آپ کو میں بتا رہا ہوں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اسکرین پر آپ کو یہ آیت نظر آ رہی ہوگی۔ 11 مرتبہ آپ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، صبح، دوپہر، شام، آپ مریض کو پلائیں۔ انشاءاللہ چند دنوں تک آپ پلائیں، چاہے اس کے اوپر جادو ہو یا جسمانی کوئی بیماری ہو، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو دھکے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے بچے کے اوپر یا آپ کے اوپر نظر ہے، نظر ایک دوسرے کی لگ جاتی ہے۔ مثلا نظر کیسے لگتی ہے؟ نظر آپ کے گھر کوئی آ جائے، کوئی مہمان ہو، یا آپ کہیں جا رہے، کسی نے آپ سے کہا کہ آپ بڑے اچھے لگتے ہو، آپ کتنے خوبصورت ہو، یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، یہ بچہ کتنا اچھا ہے، یہ گھر کتنا خوبصورت ہے، یعنی کہ اس طرح کے الفاظ اس نے زبان سے نکالے، تو اس کے بعد یقین جانیں ان کی نظر آپ کو لگ ہی جائے گی، کیونکہ تعریف کرنے سے پہلے ہمیں اللہ کا نام لینا ہے۔ مثلا ہمیں یہ کہنا ہے کہ ماشاءاللہ یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، ماشاءاللہ یہ اس کی صحت کتنی اچھی ہے، ماشاءاللہ آپ کی دکان کتنی خوبصورت ہے۔ یعنی کہ جب ہم کسی کی تعریف کریں، کسی کو دیکھ کر، تو ہم ماشاءاللہ ضرور کہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ کہہ لیں۔ یعنی اللہ کا نام لے کر جب آپ تعریف کریں گے تو ان کو نظر نہیں لگے گی۔ جب آپ اللہ کا نام نہیں لیتے، ویسے ہی کہتے ہیں کہ یہ بھینس کتنی دودھ دے رہی ہے، یہ گائے کتنی اچھی ہے، یہ انسان کتنا اچھا ہے، اس کی دکان کتنی چل رہی ہے، اس کی صحت کتنی اچھی ہے، تو پھر اس کی نظر آپ کو لگ جاتی ہے، اور نظر حق اور سچ ہے۔ تو اگر کوئی بچے کے اوپر نظر ہے تو آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 3 مرتبہ آپ پڑھیں وضو کر کے، اس کے چہرے پہ آپ پھونک مار دیں، پھر چاروں قل پڑھیں، اس کے ساتھ آیت الکرسی پڑھیں، اور آپ اس کے بدن پر پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ
چند دفعہ آپ اس طرح کریں، اللہ کے حکم سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے اوپر جادو ہے، دوائی کر کر کے کھا کے وہ تھک چکا ہے، اور آپ کو لگے کہ واقعی میں اس کے اوپر جادو ہے، کوئی بتانے والا معتبر انسان بتائے کہ ہاں اس کے اوپر جادو ہے، اس کے اوپر کوئی گندا عمل کیا گیا ہے، تو پھر آپ کو دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اندر اللہ نے، آپ کے گھر کے اندر قرآن موجود ہے، اللہ نے آپ کو قرآن کی دولت سے نوازا ہے، آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، تو آپ نے چاروں قل صبح اور شام پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں، اور جو آیت میں نے شروع میں آپ کو بتایا لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، ان کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ اسے پلائیں، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض ما ذا الذی یشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آپ اسے پڑھ کے دائیں کان میں دم کریں، اور بائیں کان میں اللہم احرق الشیاطین پڑھ کے 21 مرتبہ آپ پھونک ماریں۔ چند دنوں تک آپ اس عمل کو کریں، اور کبھی کبھی انہیں کلونجی کا پانی پلائیں، شہد چٹائیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ کے حکم سے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ کے گھر میں قرآن موجود ہے، قرآن کی آیت سے آپ پڑھ کے اس کا علاج کریں، اس کے نام سے کچھ صدقہ دیں۔ اس طرح آپ جو میں نے آپ کو بتایا اس پر عمل کریں، تو آپ کو دھکے کھانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی دقت ہے، کاروبار بند ہے، دکان نہیں چلتی، یا گھر کے اندر انسان بیمار رہتا ہو، تو آپ گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور دکان کے اندر بھی آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، چاروں قل پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اللہ کا وہاں پر بیٹھ کر ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تو ان چیزوں سے ان تمام بلائیں ختم ہو جاتی ہے، اور گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس طرح کریں۔ باقی اور بھی جتنے کام ہیں نا جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو، وہ سب کے سب بکواس کام ہیں، اس پر آپ ہرگز نہ جائیں۔ اس طرح آپ ہرگز کوئی کام نہ کریں جس سے آپ کا ایمان جانے کا ڈر ہے، جس سے آپ کا ایمان خطرے میں نہ آ جائے، جس سے آپ گمراہ نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے جو قرآن سے ہمیں جو طریقہ ملتا ہے، ہمارے نبی نے جو فرمایا، آپ نے اس طریقے کو استعمال کرنا ہے، اس طریقے پہ چلنا ہے، قرآن سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کسی کے بچے کے اوپر نظر ہے تو ہمیں کون سی آیت پڑھنی ہے، کون سی سورہ پڑھنی ہے، اگر کسی پہ جادو ہے تو ہمیں کس طرح اس کا علاج کرنا ہے۔ آپ اس طرح ان پر عمل کریں، بے شمار آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔